کے بارے میں؟ جادو اور اثرات اور نظر، اگر یہ چیزیں بھی افیکٹ ہوئے، ایک جنرلی سمٹمز ہے اور اسپیشلی سمٹمز، جیسا کہ ایک مثال میں دیا تھا رشتوں کے تعلق، مین سمٹمز کے انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، عبادت سے، نماز سے سستی، کاہلی، دوری، قرآن سننے پر دلچسپی اس کی نہیں، بے چینی، بے قراری زیادہ ہو جاتی، ہال جو ہوتی بولتے، ہال گھبراہٹ۔ تیسرا کہ انسان کے اندر اس کا نیچرل جو پرسنالٹی، اس کی نیچرل، اس کی لائف کا سٹائل اور اس کی لائف کا اس کا اخلاقی مدعا ہے، اس میں فلیکسیبل ہوتے ہوئے فرسٹریٹ ہو جاتا، غیر ضروری چھوٹی سلی میٹر پہ بھی تیز ریز ہو جاتا، اور اس کے بعد اس کو ریئلائز ہونے کے بعد سوری بھی فیل کرتا، کیونکہ اس کا نیچر یہ ہے، مگر یہ چیز اس کو اوورٹیک کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کو خوابوں میں سانپ، اٹیک، ایکسیڈنٹس، کہیں اونچائی سے گرنا، ایک دم نیند میں سے چمک کے اٹھنا، نیند میں بڑبڑانا، بعض لوگ دانتاں بھی پیستے ہیں کچھ اس طریقے سے، حتیٰ کہ بعض بچوں کی شکایتاں بڑوں کے بھی آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سر کا درد ریگولر کنٹینیوشن کے اوپر رہتا ہے موسٹ آف ٹائم، کبھی آدھا سر کبھی فل، اور اندر سے انسان کی ان ایزی فیل کرتا ہے، جسم میں ریسٹلیس، باڈی پین، کچھ کام کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے بالکل دل تو چاہتا ہی نہیں، مطلب ایک لیزینس آتا بتا رہا ہے۔ اور کچھ کیسز میں انسان لوگوں سے اوائڈ کرتے ہوئے تنہائی پسند کرنا، لوگوں سے نہیں ملنا، اور ایک خوف، ڈر ہمیشہ رہنا، اور یہ اس کے علامات میں سے یہ مین جنرل چیزیں۔ اور بیک بون کا درد، ایک سیویئر درد آتا، اور یہ ڈاکٹروں کے پاس ٹیسٹاں کرنے کے بعد بھی اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اور اس کے اندر انسان کے جسم میں کبھی بعض لوگ کو نمنس، سنپن محسوس ہوتا ہے، حالانکہ لوگ شوگر کے مریض نہیں رہتے، مگر کچھ دوسرے امور سے بھی ایسا محسوس کرتے کہ چلتے پھرتے بھی کوئی ہے کیا ساتھ میں، کوئی سم تھنگ سراؤنڈنگ می، سم بڈی واچنگ می، یہ کافی خیالات کے سامنے دکھ کے آتے ہیں۔ مگر اس میں یہ چیز بھی ہے کہ کیونکہ بعض لوگ غلط سمجھیں گے کہ شیخ صاحب موضوع یہ بول رہے ہیں تو سب چیز یہی ہے، یہ ریلیٹڈ نہیں کرنا۔ ہماری زندگی میں یہ سارے چیزیں رہنے کے باوجود بھی اللہ کی ساتھداری ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہم ایمان والوں کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان والے مرد ہو یا عورت ہو، کبھی ڈر کی زندگی، ٹینشن کی زندگی ہم نہیں جیتے، عزت کی زندگی جیتے، ایمان کی موت مرتے۔ حالات جو بھی ہوتے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی ساتھداری پہ آپ کا بھروسہ، توکل کتنا ہے، یہ آپ کا کام ہے اس کو بلڈ اپ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے رہا ہے تو آپ کو کون پریشان کر سکتا؟ مگر اللہ کی بھروسے پہ زیادہ نہیں ہے جتنا بندے حالات سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں، جنات سے، شیاطین سے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی کہ بچپن میں بھی ہم لوگ جب اکثر خاندانہ ملتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے جب بیٹھتے ڈسکس کرتے تو باتیں ذکر کرتے، اب ادھر وہ ایسا ہوا تھا، وہ بچی کو ایسا ہو گیا تھا، چیخی تھی، یعنی ایک ایکسائٹڈ نیا سبجیکٹ رہتا بیٹھکوں میں۔ تو ہمیشہ ماں باپ بھی ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، بچوں کو سلانے کے وقت ڈراتے ہیں، بھوت آ جائیں گا، فو ہے۔ یہ سب سے بڑی غلط تربیت ہے جو اپنے بچوں کو پہلے سے کمزور اور کانفیڈنٹ لیول ان کا توڑ دیے ماں باپ۔ اور ایسی چیز تو کیا، ہزاروں جنات کی لائن بھی ٹھہرے، آپ کے دل میں ایک بھروسہ دلانا کہ اللہ کا کلام پہاڑوں کے اوپر اتر جائے تو ریزے ریزے کر دیتا ہے، قرآن کی بات ہے۔ تو آپ بچوں کے اندر خوف، ڈر کیوں بٹھاتے ہیں؟ حالانکہ یہ چیز اللہ کے کلام سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور آپ اللہ کی پناہ میں جب آ جاتے ہیں آپ بالکل سیکیور اور سیف سائڈ پہ ہے۔ تو یہاں پر ماں باپ کو میری نصیحت اور ایڈوائس ہے کہ بچوں کو کبھی بھی کوئی چیز سے ڈر، خوف مت دلائے سوائے اللہ کی سزا سے، اللہ کی پکڑ سے۔ قیامت کے دن جہنم آئے گی، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ یہ ایمانی امور کی تربیت سے بچے کا کانفیڈنٹ، حوصلہ بڑا ہوتا ہے۔ بیٹا اگر کچھ بھی دکھا تو ڈرنا نہیں، پڑھ کے پھونکا آیت الکرسی، فلق ناس آپ پڑھ کے پھونکے ہوئے ہیں، نماز پڑھے نا، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا۔ یہ کانفیڈنٹ لیول ایمانی نہیں لاتے ہیں لوگ۔ اورلی بولنے کو ہر کوئی بڑا عالم دین، حتیٰ کہ آپ سوشل میڈیا میں اب دیکھیں گے ہر کوئی اللہ رسول کی بات ایسا بولتا ہے، سمجھ میں آنا صحابہ ہے، باہر نکلے تو ابو جہل، ابو لہب ملیں گے آپ کو۔ یہ بہت پریشانی کی بات ہے حقیقت میں، اللہ رحم کرے۔ تو سمٹمز اتنے بھی آنے دیجئے، بیماری میں آپ کو فور ایگزامپل کہہ رہا ہوں، سپوز آپ کو بڑے سے بڑی جادو ہو جائے، کالی سے کالی جادو ہو جائے، آپ کو بڑے سے بڑے شیاطین اٹیک کرے، آپ کو بڑے سے بڑی نظر بد لگی، کیا یہ لوگ کی اوقات ہے اللہ کے کلام کے سامنے؟ ایک آیت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے جب مومن سچے دل سے اس کو پڑھتا ہے۔ تو ہم ویلیویشن میں کرنے میں غلط کر دیے ہیں، اور ایک کچرے چیز کو اس کو اتنی بڑی ویلیو دے دیے ہیں کہ انسان اپنا خوف اور اپنا ڈر اس کو ہمت افزائی جڑا دیا
ان کے دشمن کی ہمت میں آپ کا ڈر ان کو ایڈوانٹیج دیا کہ آؤ مجھے اٹیک. لیکن ڈر بھی ایک ایکسپیکٹڈ چیز ہے نا شک، کیونکہ آپ جیسا ویڈیوز میں دیکھتے پوزیشن کے جو ویڈیوز رہتے آدمی کانپ رہا، الگ آواز میں بات کر رہا، عورت آدمی کی آواز میں بات کر رہا، تو ڈرنے والی تو چیز ہے وہ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں چھوٹا رہنے بھی آپ کے جیسا ہمارے دوسرے لوگ جو آج کل گھروں میں بیٹھ کے سنتے قصے، آپ کو یقین مانیے یہ قصے سننے کے بعد ہم ٹوائلٹ کو جانے کے لیے ڈرتے تھے. مگر آج جو فیلڈ میں اترا ہوں، دیکھ رہا ہوں حالتاں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرم احسان سے کہ یہ لوگ سامنے آتے ہی خود کپ کپ آتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دل میں ڈر خوف ڈال دیا کہ اللہ کا کلام کا فیصلہ ہونے والا ہے. یہاں پر ہمارا فیصلہ نہیں ہے اور نہ ہمارے ہاتھ میں شفا ہے، یہ کھلی بات ہے. کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں کیا ہے؟ لا شفا الا شفا، کہ اللہ کوئی شفا نہیں سوائے جو تو شفا دیتا ہے. تو لوگ وہاں پر آ کر اب ایسی رسوائی میں ہے کہ اگر مار پیٹ بھی کھا جائے تو وہ بھی رسوائی ان کی ہو رہی ہے، وہ جنات شیاطین کی، جس کو یہ لوگ گھر میں ان کا دبدبا، ان کا زور دیکھے شیخ صاحب یہ لوگ کنٹرول کے باہر ہو گئے، ہم گھر میں نہیں سمجھ سکے، یہ توڑ پھوڑ کر دیا، فلان کر دیا، ایسا کر دیا. تو پھر وہاں آنے کے بعد کیوں ایک دم دب جاتا، کیوں کمزور ہو جاتا، کیوں اس کی طاقت نہیں نکلتی؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ جگہ پہ یہ لوگ میرے سے ڈرنے والے نہیں، یہ لوگ سیدھا میرے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں. اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کے کلام سے مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. مگر ہم اللہ کے کلام پہ کتنا بھروسہ یقین کریں، یہ ہمارے فالٹ کو ٹھیک کرنا ضروری ہے.